بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر میرا کپتان لیٹ گیا ہے۔ اب وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کل تک جو یہ کہتا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 9 مئی کی ویڈیو دکھا دی جائیں تو میں معافی بھی مانگ لوں گا، اور جو لوگ مجرم ثابت ہوئے ان کو پارٹی سے بھی نکال دوں گا اور ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم اس موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، میرا اپنا سیاسی تجربہ یہ کہتا تھا کہ عمران خان زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رہ سکیں گے۔ جیل ہوتی ہے، اگرچہ وہ شاہانہ انداز میں جیل گزار رہے ہیں۔ نہ تو ان کو جیل آغا شورش کشمیری کی جیل ہے، نہ ہی تو ان کی باچا خان کی جیل ہے، بلکہ ان کے لیے ڈاکٹروں کی فوج زبر موج ان پہ تعینات ہے، سیکورٹی کے لوگ تعینات ہیں، ایک کھانا پکانے والے کی بھی ایک فوج زبر موج ہے، لاکھوں روپیہ ان کی ٹہل سیوا پہ خرچ ہوتا ہے۔ چلیے، ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور وہ کھانے پینے کی شوقین بھی ہیں، تو ان کے تمام شوق ہیں ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ ایک سیاسی قیدی کے لیے جب وہ اپنی شرائط نہیں منوا سکتا تو پھر جن لوگوں نے اس کو اندر کیا ہوا ہے پھر ان کی شرائط ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں عمران خان نے کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے نمائندہ مقرر کرے، ہم بھی اپنے آدمی ان کو پاس بھیجتے ہیں۔ پھر ابھی اس کو کوئی جواب نہیں آیا، پھر وہ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب انہوں نے تازہ ترین آج بیان دیا ہے کہ میں مشروط طور پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ مشروط سے مراد یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی وہ ویڈیو دکھائی جائیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ پی ٹی آئی کے کارکن لاہور میں کور کمانڈر جی ایچ کیو میں اور دیگر مقامات پر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ سب دنیا کو معلوم ہے کہ ویڈیو لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ فرض کرو ویڈیو دکھا بھی دے جائے تو پھر کیا عمران خان اس کی سزا کے لیے بھی تیار ہیں؟ قوم سے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ بہرحال وہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ تو لے آئی ہے اس پوائنٹ پر کہ آپ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ سیاست میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ جب یو ٹرن جب لیا جائے تو سب کچھ پچھلا بلا دیا جاتا ہے۔ خان صاحب اپنی مزاج کے لحاظ سے اکھڑ تو ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ 1 سال تو گزار گئے ہیں، اب شاید مزید عرصہ وہ جیل نہیں گزارنا چاہتے، یا انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بھی اپنے رویے میں تبدیلی کی ہے۔ یا جو لوگ ان کو ملنے جاتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ، ان کو بھی اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں کہ خان صاحب اب آپ مان لیں وہ جو کچھ انتظامیہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ آپ سے چاہتی ہے۔ دیکھیں، یہ مسئلہ 9 مئی کا کوئی معمولی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ تو 9 مئی کے واقعہ کو فوج بلا دینے کے لیے تیار ہے، نہ ہی وہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی تنصیبات پر حملے کیے۔ وہ آج میں سن رہا تھا یہ بات کہ سلیم صابری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ فوج نے تو اپنے ایک کور کمانڈر سے لے کر کئی جرنیلوں کو اس واقعے کے بعد فارغ کر دیا۔ کیا لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی، لوگوں کو ریٹائر کر دیا گیا اور لوگوں کو
جبری ریٹائر کیا گیا، گھر بھیجا گیا. تو کیا وہ جو سویلین ہیں ان کے معاملات پر کیوں نہیں ابھی تک عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں؟ عدالتیں ان کو سزا دیں یا ان کو بری کریں، ساری گواہیاں موجود ہیں، لیکن یہ معاملات لٹکے ہوئے ہیں، کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو رہی. یہ پیش رفت ہونی چاہیے. ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، دنیا کا کوئی ملک اپنی مسلح افواج کے خلاف اس طرح کی بغاوت، اس طرح کے کام نہیں برداشت کر سکتے. آپ نے ہم اپنے پڑوس ملک میں دیکھا کہ بھارت کی جو بالادستی تھی، اس بالادستی کے خلاف پوری بنگال کے لوگ باہر نکل آئے اور وہ سارے کے سارے لوگ ٹینکوں پر چڑھ کر بنگلہ دیش کی فوج کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. یہی بات یہ ہے، پاکستان کی مسلح افواج پاکستان میں اندر اور پاکستان کے باہر جو دشمن ہے ان سے نبردزوا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی پاکستان کی مسلح افواج کا فرد، افسر، سپاہی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے. ہماری افواج اس وقت ایک ایسی لڑائی لڑی جائے کہ ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ جس میں دشمن چھپا ہوا ہے اور دشمن ہماری اپنی صفوں میں موجود ہے. وہی لباس، وہی چیز جو پاکستانیوں کا ہے، اسی میں وہ جناب ہاتھ میں ریموٹ لیے پھر رہا ہے اور وہ بم رکھ رہا ہے. اس کے خلاف ایک جدوجہد ہے. اس میں پوری قوم کو مسلح افواج کا ساتھ دینا پڑے گا. بہرحال خان صاحب کو احساس ہو گیا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو سلوک ہوا تھا گرفتاری کو، مجھے دھکے مارے گئے اور ایک سیٹا گیا، اس کی بھی تو معافی مانگنی چاہیے. خان صاحب آپ کن باتوں میں پڑ گئے ہیں کہ مجھے معافی مانگی جائے نہ مانگی جائے؟ آپ کی جماعت تتر بتر ہو جاتی اگر آپ کے خلاف زیادہ سخت کارروائیاں کی جاتی. صرف سیاسی لحاظ سے آپ کے خلاف جتنی کارروائیاں کی گئیں اس کے منفی نتائج نکلے. آپ کے لوگوں پہ جتنا بھی چیک اپ رکھا گیا اور ان کو پی ٹی آئی سے دور کیا گیا، وہ سب الیکٹ ہو کر آ گئے. یعنی ایک لحاظ سے آپ کو تو فائدہ پہنچا. آپ کے ساتھ جتنے آپ کی جو لوگ ہیں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، صرف آپ کے نام پر ان کو ووٹ پڑ گئے. کوئی بینگن پر لڑ رہا تھا، کوئی کس پہ لڑ رہا تھا، سب لوگوں کو ووٹ پڑ گئے. اب وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں. اب وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایجیٹیشن کا حصہ بنے. سوابی میں بڑا جلسہ کیا ہے. اگر اسی طرح کا وہ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی اپنا شو آف پاور کریں اور بیٹھ جائیں کہ عمران خان کو رہا کرو تو ہم تب جائیں گے، پھر تو پتہ لگتا ہے صرف جلسے کرنے سے اور وہ لوگ پورے ملک سے اکٹھے کرنے سے تو نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی دباؤ والا حربہ بن جائے. مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان اس سے بھی آگے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ابھی تو صرف انہوں نے معافی مانگی ہے، وہ این آر او مانگیں گے. وہ کہیں گے مجھے باہر جانے دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں سیاست سے ریٹائر ہو کر باہر چلا جاؤں. یہ وقت ابھی لوگوں کو شاید یہ بات یقین نہیں آئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ دن بدن عمران خان پیچھے ہٹ رہے ہیں، سٹیپ ڈاؤن ہو رہے ہیں اور بالآخر وہ اپنی شکست تسلیم کر کے ایک بار پھر معمول کی زندگی بسر کرنے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے. شکریہ.